وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور اس امت کو معتدل امت ہونے کا اللہ نے شرف عطا کیا. معتدل امت سے مراد ہے اعتدال پسند امت. ہم سے پہلے دو امتیں اس دنیا میں موجود تھیں. ایک امت موسیٰ اور دوسری امت عیسیٰ. ان دونوں امتوں میں افراط تفریط موجود تھی. مثلاً عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتے،
اللہ کا بیٹا مانتے، اللہ کی جز مانتے، اسے کہتے ہیں بڑھانا، مرتبے سے بڑھانا۔ اور جو یہودی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں نکالتے، ان کا کام تھا گھٹانا۔ امت عیسیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بڑھایا، الہ مانا، اللہ کا بیٹا مانا، اور امت موسیٰ جو تھی یہودی، انہوں نے ان کی توہین کی، گالیاں نکالی۔ تو اللہ نے امت محمدیہ کو درمیانی امت، اعتدال پسند امت بنا کے بھیجا، اور اس امت نے پیغام دیا کہ حضرت عیسیٰ الہ بھی نہیں، ابن اللہ بھی نہیں، اور جو تم گالیاں نکال رہے ہو تو وہ ایسے بھی نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور کلمت اللہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ اعتدال پسند امت کا کیا مطلب ہے؟ ایک امت نے حضرت عیسیٰ کو بڑھایا، دوسری امت نے ان کے مرتبے کو گھٹایا، امت محمدیہ نے حضرت عیسیٰ کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش کی۔ اعتدال پسند امت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ تورات کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، اور عیسائی حضرت موسیٰ کو نہیں مان رہے ہیں، اور یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مان رہے ہیں۔ تو یہ جو امت محمدیہ ہے، اس نے درمیانہ راستہ اختیار کیا، اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے نبی ہیں، تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن بھی اللہ کی کتاب۔ یہ مطلب ہے درمیانی امت ہونے کا، اس امت کو درمیانی امت قرار دیا۔ اس امت کی فضیلت یہ ہے اور اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ امت تمام انبیاء کا یکساں احترام کرتی۔ کیا آپ کے علم میں نہیں کہ حضرت عیسائی ہمارے پیارے پیغمبر کو نبی مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ یہودی حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ یہودی ہمارے پیارے پیغمبر کو نبی مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ یہ ہے اعتدال سے ہٹ جانا، غلط رستے پہ چلے جانا، ایک نبی کو ماننا دوسرے کو نہ ماننا۔ امت محمدیہ اعتدال پسند امت ہے، جس نے آ کے دنیا والوں کو سبق دیا کہ ہمارے لیے سب انبیاء قابل احترام ہیں۔
ہم حضرت عیسیٰ کو بھی نبی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی نبی مانتے ہیں، ہم تورات کو بھی اللہ کی کتاب مانتے ہیں، انجیل کو بھی اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن وہ قابل عمل نہیں ہے۔ ہم عمل صرف قرآن پہ کرتے ہیں اور عمل صرف اپنے نبی کے فرمان پہ کرتے ہیں، مانتے سب کو۔ تو یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ سب انبیاء کا یکساں احترام کیا جائے، سب انبیاء کا ادب کیا جائے۔ سب انبیاء مصطفیٰ ہیں۔ مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا۔ تو انبیاء کو کون چنتا ہے؟ اللہ۔ سب انبیاء مصطفیٰ ہیں، مرتضیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں، سب انبیاء اللہ کا انتخاب ہیں۔ ان کے اللہ کے ہاں بڑے درجے ہیں، سب انبیاء کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ہم سب انبیاء کو مانتے ہیں، ان کے مقام کو بھی مانتے ہیں، ان کے درجے کو بھی مانتے ہیں، ان کی فضیلتوں کو بھی مانتے ہیں، ان کے معجزوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہم ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو سارے نبیوں سے افضل بنائے۔ نبیوں کے درجوں میں فرق رکھا ہے، اللہ نے فرق رکھا ہے۔ تیسرے پارے کی ابتدا کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی۔ یہ جو رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے کچھ رسولوں کو کچھ پر فضیلت دی ہے۔ فضلنا بعضهم علی، یہ قرآن نے کہا کہ سب نبی درجے میں ایک جیسے نہیں ہیں، سب نبی مقام میں ایک جیسے نہیں ہیں۔ خود قرآن نے یہ فرق بیان کیا، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، ان نبیوں میں سے کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے بغیر واسطہ جبریل کے کلام کیا۔ کون ہے وہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس میں ہمارے نبی بھی شامل ہیں۔ معراج والی رات جو رب سے میرے نبی کی باتیں ہوئی تھیں، جبریل تو بہت پیچھے رہ گیا تھا، وہ تو پیچھے رہ گیا تھا۔ تو رب سے جو میرے نبی کے وہاں باتیں ہوئی تھی تو بلا واسطہ جبریل ہی ہوئی نا۔ منہم من کلم اللہ، کچھ نبی وہ ہیں جن سے اللہ نے بغیر واسطہ جبریل کے کلام کیا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کچھ کے درجے اللہ نے دوسرے نبیوں سے بلند کر دے۔ تو یہ تو قرآن نے کہا ہے، مانتے ہم سب نبیوں کو ہیں، ایمان سب نبیوں پہ رکھتے ہیں، ان کی فضیلتوں کے بھی قائل ہیں، ان کے معجزات کے بھی قائل ہیں، لیکن سب سے افضل اور سب سے برتر اور سب سے بالا قدر اور سارے نبیوں سے اونچے اگر کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اسی کی بنیاد پر ایک حدیث کا ترجمہ کروں گا اور پھر ختم کر دیں۔ آقا کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، کہو صلی اللہ حدیث شروع بھی ان لفظوں سے ہو رہی ہے، فضلت علی الانبیاء، مجھے فضیلت دی گئی ہے تمام نبیوں پر، بے ستن، 6 باتوں میں۔ کتنی باتوں میں؟ 6 باتیں ایسی ہیں جن میں اللہ نے مجھے تمام نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ اوتیتو جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا۔ یہ جوامع الکلم کیا ہے؟ جوامع الکلم کا معنی ہے مجھے رب نے ایسا ذہن دیا، ایسی وصف دی کہ میں
چند جملوں میں مضامین کا سمندر سمیٹ کے رکھ دیتا ہوں. جوامع الکلم، یہ اللہ نے مجھے یہ فضیلت دی، مجھے یہ وصف عطا کیا، اوتیت جوامع الکلم. اب میں ایک مثال اس کی دینا چاہتا ہوں، ذرا سنیے گا کیسے میرے نبی جوامع الکلم میں. اگر اس ایک حدیث کے علاوہ جو میں پڑھنے لگا ہوں، اگر اس حدیث کے علاوہ میرے نبی کا کوئی فرمان نہ ہوتا، خدا کی قسم یہ ایک حدیث معاشرے کو سنوارنے کے لیے کافی تھی. اتنے سے جملوں میں میرے نبی نے پورے معاشرے کی اصلاح کر دی. یہ ہے جوامع الکلم، کہ چھوٹے سے جملوں میں مضامین کا سمندر کیا کر دینا. وہ حدیث آپ کو آتی ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ اگر سب کو نہ آتی ہو نہ تو 90% عام میں سے لوگ اس حدیث کو سنتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں. میں پڑھوں گا تو آپ کہیں گے یار ہم نے حدیث تو یہ سنی ہوئی ہے، لیکن اس کی تہ میں کبھی نہیں اترے، آپ اس میں غور نہیں کرتے کہ اس میں مضامین کا کتنا سمندر چھپا ہوا ہے. میرے آقا نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. بس اتنے سے جملے. اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اگر اس پر عمل ہو جائے تو سارا معاشرہ درست ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اگر اس ایک بات پہ عمل ہو جائے، اپنے لیے وہی چیز وہی بات پسند کرو، اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. بولو ذرا، تم پسند کرتے ہو کہ تم سے کوئی جھوٹ بولے؟ نہیں. پھر تم دوسروں سے جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ تم پسند کرتے ہو کہ کوئی آدمی پیٹھ پیچھے تمہاری غیبت کرے؟ پھر تم کسی کی غیبت کیوں کرتے ہو؟ تم پسند کرتے ہو کہ کوئی آدمی تم پر بہتان باندھے؟ پھر تم دوسرے پر بہتان کیوں باندھتے ہو؟ تم پسند کرتے ہو کہ کوئی چیز تمہیں دی جائے تو کم تول کے دی جائے؟ تو پھر دوسروں کو کم تول کے کیوں دیتے ہو؟ تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے خلاف کوئی جھوٹی گواہی دے تو تم لوگوں کے خلاف جھوٹی گواہی کیوں دیتے ہو؟ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے. کیا ہم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ ہماری ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی طرف کوئی میلی نگاہ اٹھا کے دیکھے؟ تو پھر تم دوسروں کی بیوی، بیٹی اور بہن کی طرف میلی نگاہ کیوں دیکھتے ہو؟ سبحان اللہ. اپنے لیے وہی پسند، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے. اتنا سا جملہ ہے اور خدا کی قسم اس میں پورے معاشرے کی اصلاح کو میرے نبی نے لپیٹ کے رکھ دیا. ایک آدمی مسلمان ہوا، اس نے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ میں نماز بھی پڑھوں گا، روزہ بھی رکھوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، سارے کام کروں، سود کا کاروبار نہیں کروں گا، رشوت نہیں، سارے ماں کا. زنا میری مجبوری، اس تو میں بچ نہیں سکتا، مجھے زنا کی اجازت. کیا تربیت ہے میرے نبی کی. سچی سچی گل کرو، آج کوئی آدمی کسی عالم دے سامنے جملہ آکھے کہ میں زنا کرن دی یا من سود کھان دی اجازت دو تو ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ ہمارا رویہ بڑا جارحانہ ہوگا. میرے نبی کا رویہ جارحانہ نہیں. نہ میرے نبی نے بازو اوپر کیے، نہ صحابہ کو کہا کیا یہ کہہ رہا ہے اس نو سبق سکھاؤ. نہیں، آپ نے فرمایا میرے قریب آؤ.
وہ قریب آیا، کیسے میرے نبی نے اس کو سمجھا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ بتاؤ، اگر کوئی آدمی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے برداشت کرو گے؟ اس نے کہا میری ماں کے ساتھ زنا، میلی آنکھ اٹھا کے دے آنکھ نہ پھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا جس عورت سے تم زنا کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی۔ پھر آپ نے بہن کا گنا، پھر آپ نے بیوی کا گنا، پھر آپ نے بیٹی کو گنا، پھر آپ نے بھتیجی کو، بھانجی کو، پھوپھی کو، خالہ کو گنا۔ ایک ایک محرم عورت کو میرے نبی گنتے چلے گئے اور اس کو کہتے رہے جس سے تم زنا کرنا چاہتے ہو وہ تو بھی کسی کی بیٹی ہوگی، بہن ہوگی، خالہ ہوگی، پھوپھی ہوگی، بیوی ہوگی۔ ابھی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی تو وہ بندہ کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے دل میں جتنی نفرت زنا کے متعلق آئی ہے اتنی نفرت کسی گناہ کے متعلق نہیں آئی۔ بات تو پھر وہی آئی نا، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے۔ تو یہ میرے نبی کی پہلی خصوصیت ہے، کیا؟ اوتی تو جوامع الکلم، تھوڑے سے جملوں میں بڑی بات کہہ جانے۔ ایک ارشاد آپ سب کو یاد ہے، اس کا مفہوم آپ سب کو یاد ہے۔ ہمارے جو سکول میں بچے چھٹی ساتویں میں پڑھتے ہیں وہ بھی اس حدیث کو پڑھتے رہتے ہیں۔ چند جملوں میں میرے نبی نے کتنی بڑی بات کو سمیٹا۔ المسلم من سالم المسلمون من یدہ ولسانہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ اتنی سی بات ہے، اس میں مضامین کا کتنا سمندر چھپا ہو۔ تیرے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف ہو نہیں ہونی چاہیے، تیری زبان سے بھی کسی کو تکلیف ہو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پہلی آپ نے صفت گنی، اوتی تو جوامع الکلم۔ حدیث آپ کو یاد ہے، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ مجھے فضیلت دی گئی انبیاء پر کتنی باتوں میں؟ 6۔ مجھے جوامع الکلم عطا کیا۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، میری مدد کی گئی رعب کے ذریعے، یعنی اللہ نے میرا دبدبہ، میری شان و شوکت، میرا رعب اس حد تک بڑھایا کہ لوگ میرا نام سن کے ہی میدانوں سے پسپا ہو جاتے ہیں۔ نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ دیکھیں آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، غزوہ تبوک جو ہوا تھا یہ کس سے جنگ تھی؟ رومیوں سے۔ رومیوں سے جنگ ہے۔ روم بالکل اسی طرح ہے آج جس طرح آج امریکہ سپر طاقت۔ یہ کتنے ہیں؟ ان کے پاس کوئی اسلحہ ہے؟ تو رومیوں نے ارادہ کیا کہ ہم مدینے پہ حملہ کرتے ہیں اور مدینے پہ حملہ کر کے مدینے پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ تھوڑے سے لوگ ہیں، ہمارے پاس پیشہ ور فوج ہے، جیسے آج امریکہ افغانستان پہ حملہ کر کے بیٹھا ہے، قبضہ کر کے۔ مدینے میں میرے نبی کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ قیصر روم مدینے کی طرف چڑھائی کرنا چاہتا ہے۔ میرے نبی نے صحابہ کو جمع کیا، کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ نے کہا او کیوں مدینے آوے، اساں اس دی سرحد تے جا کے اس دا مقابلہ کرو۔ صحابہ نکلے، تبوک پہنچے، 1 مہینہ وہاں بیٹھے رہے۔ رومیوں کو مقابلے میں آنے کی جرت نہیں۔ یہ ہے نصرت بالرعب، میری رب نے مدد کی ہے رعب کے ذریعے کہ میرا دبدبہ، میری شان و شوکت وہ چھا جاتی ہے کفار پر۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ احلت لی الغنائم، صرف میری لیے اور میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا کہ وہ غازیوں کے درمیان تقسیم ہوگا، ورنہ پہلی امتوں میں کیا ہوتا تھا؟
مال غنیمت ایک کھلی جگہ پہ رکھ دیتے تھے، اوپر سے آگ آتی تھی، آگ اس مال کو اچک کے لے جاتی تھی۔ مال کو اچک کے لے جائے یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ تمہارا جہاد والا عمل قبول ہے۔ کوئی مال غنیمت مجاہدوں اور غازیوں کے حصے میں نہیں آتا تھا، یہ رب نے صرف مجھے عطا کیا، احلت لی الغنائم، کہ میرے لیے مال غنیمت کو کیا کیا گیا؟ حلال، وہ غازیوں کے درمیان تقسیم۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، اور رب نے صرف میرے لیے پوری زمین کو سجدے کی جگہ بنا دی۔ جہاں چاہو نماز پڑھ، جس جگہ پہ چاہو نماز پڑھ، وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا، وطہوراً، اور زمین کو میرے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ یہ جو ہم تیمم کرتے ہیں، تیمم یہ کس سے کرتے ہیں؟ مٹی سے۔ اس دیوار پہ ہاتھ مار کے اس مٹی کو پاکیزہ، پاک کرنے والی بنا دیا گیا۔ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، میرے لیے روئے زمین کو سجدے کی جگہ بنایا گیا، اور میرے لیے پوری زمین کو پاکیزہ بنانے کا ذریعہ بنایا گیا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4۔ اور 5ویں چیز میرے نبی نے گنی، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے پوری کائنات کے لیے نبی بنایا گیا۔ یہ ہے میرے نبی کی ختم نبوت کی طرف اشارہ۔ ارسلت الی الخلق کافہ، پوری مخلوق کے لیے مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا۔ آپ قرآن پاک پڑھیں، ہر نبی ایک قوم کے لیے ہوتا تھا، ہر نبی ایک علاقے کے لیے ہوتا تھا، ہر نبی ایک بستی کے لیے ہوتا تھا، ہر نبی ایک برادری کے لیے ہوتا تھا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، حضرت نوح کو بھیجا کس کی طرف؟ قوم کی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود کو بھیجا قوم عاد کے لیے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کے لیے حضرت صالح کو نبی بنایا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی بستی کے لیے حضرت شعیب کو نبی بنایا۔ ہر نبی ایک قوم کے لیے، برادری کے لیے، ایک وقت کے لیے، ایک بستی کے لیے، ایک شہر کے لیے۔ اور جب قرآن تذکرہ کرتا ہے آمنہ کے لال کا، تو قرآن کا انداز بدل جاتا ہے کہ یہ مکے والوں کے لیے کہ نہیں، عرب والوں کے لیے کہ نہیں، قریشیوں کے لیے کہ نہیں، ایک زمانہ کے لیے نہیں۔ قرآن بولا، قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو بھیجا ہے تمام لوگوں کے لیے، بشیر بھی بنا کے نذیر بھی بنا۔ بشیر کہتے ہیں خوشخبری دینے والا۔ تو میرا نبی کس معنی میں بشیر تھا؟ ابو بکر انت فی الجنہ، یہ خوشخبری ہو رہی ہے، خوشخبریاں۔ عمر انت فی الجنہ، عثمان انت فی الجنہ، علی انت فی الجنہ، یہ خوشخبریاں دے رہے ہیں، میرے نبی خوشخبریاں دے رہے ہیں، ہمیں بھی خوشخبریاں دی۔ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے دھرتی پہ چھوٹی سی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائی۔ یہ کیا دی؟ بشارت دی، خوشخبریاں دی، صحابہ کو دی، ہمیں بھی دی۔ نذیرہ، ڈرانے والا، ڈرانے والا۔ یہ ڈرانے کا لفظ کوئی اچھا نہیں ہوتا، ڈرانا کوئی اچھی چیز نہیں، لیکن یہ ڈرانا کیسا ہے؟
میرا نبی کیسے ڈرانے والا. یہ کہ ایک ڈراتا ہے ڈاکو, چور, قاتل, دہشت گرد. اب ڈاکو بھی ڈرا رہا ہے, چور بھی ڈرا رہا ہے, بھی ڈرا رہا ہے, قاتل بھی ڈرا رہا ہے, مار دوں گا. تو میرے نبی کیسے ڈرانے والے ہیں؟ ایسے نہیں. میرے نبی اس طرح ڈرانے والے ہیں جس طرح ماں اپنے بچے کو آگ سے ڈراتی ہے. بے شک بے شک. نہیں ڈراتی, نہیں ڈراتی. ماں نہیں ڈراتی اپنے چھوٹے بچے کو, چولہے کے قریب نہیں جانا, چھریاں تے چاقواں نال نہیں کھیلنا. نہیں ڈراتی. ماچس دیاں تیلیاں نال نہیں کھیلنا. یہ بھی ڈرا رہی ہے, لیکن اس ڈرانے میں پیار ہے, اس ڈرانے میں شفقت ہے, اس ڈرانے میں محبت ہے, اس ڈرانے میں الفت ہے. اس رنگ میں میرا نبی ہے ڈرانے والا. میرے نبی نے ڈرایا جہنم سے بچ جاؤ. فرمایا میری مثال اس طرح ہے کہ لوگ جہنم کے کنارے پہ پہنچ گئے ہیں اور میں ان کی پیٹھوں سے پکڑ پکڑ کے انہیں بچا رہا ہوں, پکڑ کے بچا رہا ہوں. یہ کام کرو گے تو آگ ہے, رب کی نافرمانی کرو گے تو جہنم ہے, میری اطاعت نہیں کرو گے تو آگ میں جلو گے. یہ ہے ڈرانے والا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. تو میرے نبی کی نبوت ایک وقت کے لیے, ایک شہر کے لیے, ایک قوم کے لیے, ایک بستی کے لیے نہیں تھی. میرے نبی کی نبوت کیا تھی؟ للناس. کہو ذرا, ساری کائنات کے, ساری کائنات کے لیے آپ نبی بنا کے بھیجے گئے. اب قیامت کی صبح تک کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے, نہیں ہے ضرورت. دین کامل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم. دین کیا ہو گیا ہے؟ مکمل ہو گیا. دین مکمل ہو گیا ہے. اب نئے نبی نے آ کے کیا کرنا ہے؟ کون سی نئی چیز ہمیں سمجھانی ہے؟ نمازیں وہ ہیں جو 5 ہیں, روزے وہ ہیں جو رمضان کے ہیں, زکوٰۃ وہ ہے جو 40واں حصہ ہے, حج وہ ہے جو بیت اللہ کا ہے. دین مکمل ہے, کامل ہے. اب نئے نبی کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے صرف میں نبی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5. چھٹی اور آخری چیز میرے نبی نے گنی, وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ. اور رب نے مجھ پہ نبیوں کے بھیجنے کا سلسلہ ختم کر دیا ہے. یہ چھٹی چیز ہے. خُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ. میں خاتم النبیین ہوں, میں آخری نبی ہوں. حضرت آدم سے جو سلسلہ نبوت کا چلا تھا, میری ذات پہ اللہ نے اس سلسلے کو کیا کر دیا؟ زور سے بولو, زور سے بولو. میری ذات پر اس سلسلے کو اللہ نے کیا کر دیا؟ ختم بی النبیون. قرآن نے کیا کہا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم. میرا پیارا پیغمبر محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. کہو صلی اللہ ہو, ذرا زور سے کہو صلی اللہ ہو. اب بات ہو جائے گی تھوڑی سی لمبی, لیکن میں مختصر کرتا ہوں اسے. نبی پاک کے غلام تھے زید ابن حارثہ. وہ نبی پاک سے بہت محبت کرتے تھے. میرے پیارے پیغمبر نے انہیں منہ بولا بیٹا بنا لیا, اور لوگ انہیں زید ابن محمد کہنے لگے. عرب میں یہ رواج تھا کہ کسی کو اگر بیٹا بنا لیا جاتا تو وہ سکے بیٹوں کی طرح ہوتا, وراثت میں حصے دار بنتا, سارے معاملات سکے بیٹے والے ہوتے. تو زید, نبی پاک نے اسے بیٹا بنا لیا. زید کی شادی ہو گئی حضرت زینب سے. حضرت زینب نبی پاک کی پھوپھی زاد بہن ہے. ان دونوں کی آپس میں بنی نہیں. زید نے کہا میں طلاق دیتا ہوں. میرے نبی کے دل میں آیا کہ اگر زید طلاق دے دے
تو زینب پہلے بھی پریشان ہے کہ میں ہاشمی گھرانے کی لڑکی اور میرا نکاح ایک آزاد کردہ غلام سے ہو گیا جس کا حسب نسب کوئی نہیں، اب اسے طلاق ہو جائے تو یہ تو پریشان ہو جائے گی۔ تو نبی پاک کے دل میں آیا کہ زینب کی دل جوئی اس میں ہے کہ اگر زید طلاق دے نا تو میں زینب کے ساتھ نکاح کر کے اسے امہات المومنین کے زمرے میں شامل کر اس درجے میں آ جائے۔ پھر آپ کے دل میں آتا کہ زید تو میرا منہ بولا بیٹا ہے، اور عرب میں منہ بولے بیٹے کی بیوی سے سسر نکاح، یہ تو طوفان بدتمیزی اٹھ جائے گا، لوگ کہیں گے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، بہو کو بھی آ کے لائے۔ یہ نبی پاک کے دل میں آتا تھا کہ دنیا کیا کہے گی۔ سورۃ احزاب میں اللہ نے کہا زوجناکہا، میرے پیغمبر گھبرا نہیں، ہم نے عرش پہ تیرا نکاح زینب سے کر دیا ہے۔ یہ رسم ہم نے توڑوانی ہے آپ سے، یہ رسم ہے۔ کسی کو بیٹا کہہ دینے سے کوئی حقیقی بیٹا نہیں بنتا، بیٹا کہہ دینے سے حقیقی بیٹا بنتا ہے، بولتے کیوں نہیں ہو؟ بیوی کو اگر بندہ ماں کہہ دے تو ماں بن جاتی ہے، بیوی کو ماں بندہ کہہ دے تو وہ ماں بن جاتی ہے، کسی لڑکے کو بندہ بیٹا کہہ دے تو وہ حقیقی بیٹا بن جاتا ہے۔ ہم نے یہ رسم توڑنی ہے۔ شادی کیجیے زینب سے، شادی ہوئی، طوفان بدتمیزی اٹھ کھڑا ہوا۔ اللہ نے اسی سورۃ احزاب میں کیا کہا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا پیارا پیغمبر تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، زید اپنے باپ کا بیٹا ہے، زید اپنے باپ کا بیٹا ہے، یہ میرے نبی کا وہ بیٹا نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن محمد تو اللہ کا رسول ہے۔ یہ کیا جوڑ ہے؟ سورۃ الاحزاب۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا نبی ہے، رسول ہے، اور رسمیں توڑنا نبیوں کا کام ہے۔ بے شک رسول جو ہوا تو رسم تو توڑنی ہے، تو نبی نے توڑنی ہے، تے مولا کسی اور کو توڑوا نہیں۔ تو ساتھ ہی کہا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میرے نبی کے بعد آنے والا ہے بھی کوئی نہیں۔ یہ قرآن نے وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سارے نبیوں کے خاتم ہیں۔ پھر میرے پیارے پیغمبر نے اس خاتم کا معنی کیا، کیا معنی کیا میرے آقا نے؟ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ، میری امت میں 30 بڑے بڑے دجال آئیں گے، 30 بڑے بڑے کذاب آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی اللہ، ان میں سے ہر ایک کا گمان یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، حالانکہ میں نبیوں کا خاتم ہوں۔ یا رسول اللہ خاتم کا کیا معنی ہے؟ میرے نبی نے کہا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، میں نبیوں کا خاتم ہوں، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ تو وہ چھٹی چیز جو میرے نبی نے گنی، وہ چھٹی چیز میرے نبی نے کیا گنی؟ وَخُتِمَ بِیَ النَّبِیُّونَ، مجھے سارے نبیوں پر فضیلت دی گئی اس طریقے پر کہ میری ذات پر نبیوں کے آنے کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ ختم۔ میں آخری نبی ہوں، اس کے بعد وحی نے نہیں اتر، جبریل نے وحی لے کر کسی پر نہیں آنا، کسی کو نبوت نہیں عطا ہونی، کسی کو رسالت کا منصب اب عطا نہیں ہونا۔ رسالت کا منصب اور نبوت کا منصب اس کو اللہ نے ختم کر دیا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارا جو عشرہ کے پروگرام چل رہے ہیں ختم نبوت کے، اس کا آخری پروگرام 8 نومبر کو ہے، جمعرات کو، عشاء کی نماز کے بعد شہر میں جس مسجد میں میں جمعہ پڑھا تھا وہاں ہوگا انشاءاللہ۔ اس میں بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں،
ہماری جماعت کے امیر تشریف لا رہے ہیں اور بھی بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں. میں آپ تمام حضرات کو دعوت دوں گا کہ آپ تمام حضرات اس 8 نومبر کے پروگرام میں میری دعوت پہ تشریف لیں. آپ آئیں اور اس پروگرام کو آپ سنیں. الحمدللہ رب العالمین.